ہیلو جی، ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف عامر موسیٰ پوڈ کاسٹ. آج بھی میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح میرے ہر دل عزیز، میرے بڑے ہی اچھے دوست، بڑے بھائیوں کی طرح طارق وسیم صاحب موجود ہے. طارق صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں. ٹھیک ٹھاک. طارق صاحب آج نا میرے پاس ایک بڑا نا وہ ڈفرینٹ اور ہٹ کے ہم نے ٹاپک جو ہے وہ چوز کیا ہے. ٹاپک یہ ہے کہ ہم ذرا پاکستان بننے کے بعد سے لے کر اب تک جو معاشی مسائل کا سامنا رہا ہے پاکستان کو لے کر، تب سے لے کر اب تک، اگر ہم ان ساری باتوں کو جسے کہتے ہیں نا کنسائز کر کے، سمرائز کر کے، مختصر کر کے اگر ہم دیکھیں، اس کی بیس پہ ہمارے ملک کا مستقبل کیا ہے؟ سوال تو یہ ٹھیک ہے کہ آپ کا مستقبل ماضی سے اور پھر حال سے جڑا ہوتا ہے. لہٰذا پاکستان کا ماضی دیکھیں، یہ اگر آپ پاکستان کے پاسٹ کو دیکھیں تو یہ پاکستان کا پاسٹ تابناک ہے. کافی برائٹ فیوچر ہے اور برائٹ پاسٹ ہے ہمارا. پاکستان اس خطے کے ایک تگڑے ممالک میں شامل تھا زندگی کے ہر شعبے میں. بالکل ٹھیک. پاکستان 56 سے آنورڈ، بلکہ 47 سے آنورڈ. اور ایون پاکستان میں مطلب اس طریقے سے اسٹرانگ جمہوری نظام نہیں رہا. اس کے باوجود پاکستان میں کام ہوتا رہا اور جو ہے نا ہم بحیثیت قوم، بحیثیت ملک افغانستان کی جنگ سے پہلے تک ہم اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہے تھے. 1979 سے پہلے، 1979 سے پہلے یہ کھیل بگڑا ہے اس خطے میں دہشت گردی آنے کے بعد. 1979 میں رشیا نے انویڈ کیا افغانستان میں. اس جنگ کے اثرات ہم پر دیا. یہ بات اب اس جنگ کا ذمہ دار کون تھا، اس جنگ کو گھسیٹ کے پاکستان میں کون لایا، اس جنگ کے نتیجے میں ہمارے معاشرے پہ کیا اثرات مرتب ہوئے، یہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے. دیکھنا یہ ہے کہ مجموعی طور پہ پاکستانی معاشرہ معاشی، اخلاقی اور سوشل ڈکلائن کا شکار کب سے ہونا شروع ہوا. اس کا بنیادی فیکٹر ہے 1979 میں لگنے والی افغان وار. ایران عراق کی جنگ بھی اس خطے کے اوپر بہت اپنے اثرات مرتب کر رہی تھی. دیکھیں، ہمارے ہمسایوں میں دو تگڑے ملک تھے. ایران ایک جس پہ احمد رضا شاہ پہلوی کے دور میں ایک ترقی یافتہ نہیں تو آلموسٹ مطلب ڈیولپ کنٹری کے نزدیک کا ملک تھا. اچھا، دوسری طرف عراق بھی ایک ترقی کی تیزی کے ساتھ، حالانکہ دور صدام حسین وہاں لیڈ کر رہے تھے لیکن آگے بڑھ رہا تھا. ایون عراق تو زندگی کے ہر شعبے میں آگے بڑھ رہا تھا. اور آپ کو شاید پتہ ہو کہ اسلامی ملکوں میں پاکستان تو پہلے ہی بنا چکا تھا اپنا نیوکلیر بام، لیکن عراق بھی نیوکلیر بام بنا چکا تھا. 81 میں اسرائیل نے عراق کا نیوکلیر ری ایکٹر تباہ کیا تھا. پہلی مرتبہ ایفیکٹولی F-15 طیارے، ان کی پرفارمنس عراق کے نیوکلیر ری ایکٹر پر ہی پتہ لگی تھی. اس نے رات کو فلائی کیا، 5 بجے صبح فلائی کیا اور 7 بجے وہ ری ایکٹر تباہ کر کے اسرائیل واپس چلا گیا. اچھا، یہ جو دو ملک، ایران جو ہے چونکہ اس کی اکانومی مضبوط تھی، ان کے پاس آئل تھا، عراق کے پاس بھی آئل تھا، لیکن عراق کو جس برے طریقے سے رگیدا گیا اور جو بھی ہوا، اور آج اس کی جو حالت ہے، ایران کی اس طرح کی حالت نہیں ہے. ایران خود کو بچانے میں کامیاب ہو گیا کسی حد تک، لیکن فرق وہاں بھی پڑا، بہت زیادہ فرق پڑا. اس کا تعلق ہم پہ بھی پڑا. اس سے پہلے ایران کے ساتھ پاکستان کے معاہدے بھی تھے، سیٹو سینٹو 60s میں ہم نے کیے ہوئے تھے. ان کے ساتھ بہت گہرے تعلقات تھے اور ہمسائے تھے ہمارے. تو 3 ہمسائے جنگ کا شکار ہو گئے نا، افغانستان، عراق اور ایران. اس کا امپیکٹ پاکستان پر آیا. بالکل. اچھا، اس کے بعد پاکستان کے ڈکلائن میں ایک رول یہ شروع ہوا. دیکھیں، پالیٹکس جو ہے وہ سیاست پوری دنیا میں سب کو اجازت ہے. کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جسے اجازت نہ ہو، سب کو کرنے کی اجازت ہے. لیکن ریگن کے نیو ورلڈ آرڈر کے تحت جو اس وقت ریگن نے دیا، دنیا کی اکنامکس ہی بدل دی، دنیا کی معیشت ہی بدل دی. ریگنامکس کے نام سے ایک نیا ورلڈ آرڈر دیا اور دنیا بھر کی پالیٹکس میں جو کیپٹلسٹ فورسز ہیں، جو سرمایہ دار ہیں، وہ ان ہو گئے. پاکستان میں جو 85 میں جنرل ضیاء الحق نے ایک اسمبلی بنوائی غیر جماعتی انتخابات کے نتیجے میں، اس میں ساری سرمایہ دار فورسز آ گئی. جب وہ سرمایہ دار فورسز آئیں تو پاکستان میں بینکس کو یوز کیا گیا، ان سے لونز لیے گئے. وہ جو قرضے لیے گئے اس کے نتیجے میں پھر وہ ریٹرن نہیں ہوئے، ویو آف کروا لیے گئے. پاکستان کی اکانومی نیچے جاتی چلی گئی. اچھا، دیکھیں اس وقت یہ اتنا محسوس نہیں ہو رہا تھا کیونکہ ایک جنگ لگی ہوئی تھی، آپ اس جنگ میں براہ راست شریک تھے، دنیا آپ کو امداد بھی دے رہی تھی. اور چونکہ ایک اچھا اور تگڑا ملک تھا تو آہستہ آہستہ ڈیٹیریٹ ہو رہا تھا، آہستہ آہستہ ڈکلائن ہو رہا تھا. 90s میں افغانستان کی جنگ، افغانستان سے روس تو چلا گیا 85 میں، 90 میں مکمل طور پہ انخلا ہو گیا اس کا. 85 میں جنگ بندی ہوئی، 90 میں انخلا ہو گیا. وہ جو اس کے اثرات تھے وہ آپ کے ملک میں آ گئے. کلاشن کو وہ آپ کے ملک میں آ گئی. ٹھیک ہے، ہیروئن یہاں بکنے لگی. ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ پولیٹیسائز نہیں ہوئے، وہ کرمنلائز ہو گئے.
کرمینلائز ہو گئے ہمارے تعلیمی ادارے. وہ دیکھیں گورنمنٹ لاہور کے کالجز کی اگر بات کریں, اداروں کی بات کریں, گورنمنٹ کالج لاہور, کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج, ٹو سم ایکسٹینٹ شاید پنجاب یونیورسٹی, یہ وہ ادارے تھے جو پوری دنیا میں مانے جاتے تھے, تسلیم کیے جاتے تھے, ہائی ریٹنگ نہ بھی ہو. گورنمنٹ کالج کی تو تھی, ٹھیک ہے سر, آج کوئی گنتا بھی نہیں ہے انہیں. تو سب سے پہلے تو ہمارا اب جب آپ کا تعلیمی نظام کولیپس کرے گا, تعلیمی نظام نیچے جائے گا, تو اس کا امپیکٹ آپ کی معیشت پر بھی آتا ہے. دہشت گردی ہے تو کاروبار نہیں پنپ سکتا. روشنیوں کا شہر, بالکل درست بات ہے, کراچی روشنیوں کا شہر تھا, ٹھیک ہے, وہاں کی مقامی جنگ نے یہ جو اوور آل پاکستان کی اکانومی میں خرابی آئی, پولیٹیکل وارفیئر, گینگ وار, جو بھی کراچی میں آج کھنڈر بن گیا, ٹھیک ہے, اس کو نئے سرے سے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ وہ کراچی تو نہیں ہے جو میرے بزرگوں نے دیکھا ہے 70s کا یا 80s کا, جس کی وہ تعریفیں کیا کرتے تھے. تو آپ کو نظر آتا ہے, آپ کے سامنے نظر آتا ہے پاکستان میں کیا حالات ہوئے ہیں, نظر آتے ہیں, خرابی نظر آتی ہے کہ پاکستان میں کیا حالات ہوئے ہیں. تو یہ وہ وجوہات ہیں جو جس سے ہمارا ڈکلائن ہوا. اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی وہیں رہنا ہے یا اس سے آگے بھی جانا ہے. اچھا, اگر آپ نہیں جائیں گے تو بھی دنیا آپ کو آگے تو لے ہی جائے گی. پاکستان دیکھیں, یہ نا ہم باتیں بہت کرتے ہیں کہ جی یہ زرعی ملک ہے اور یہ ایسے ہے ویسے ہے. پاکستان کے پاس نا تو بہت زیادہ ریسورسز ہیں, قدرت کی طرف سے دیے ہوئے آپ کے پاس ریسورسز اتنے نہیں ہیں. ہاں, بلوچستان میں کوئی تھوڑا آئل, تھوڑا گیس وغیرہ ہے. اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ جب آپ کے پاس بہت زیادہ قدرتی وسائل نہیں ہیں, آپ تیل نہیں بیچ سکتے, آپ کے پاس یورینیم نہیں ہے, گولڈ نہیں ہے, تو آپ نے اپنی قوم کو ہی گولڈ بنانا ہے, اپنی قوم کو ہی پلیٹنم بنانا ہے. آپ کا جو ہیومن ریسورس ہے اس کو یوز کرنا ہے. جنوبی کوریا نے کیا کیا؟ جنوبی کوریا پاکستان سے زیادہ کنجسٹڈ ملک ہے. آپ کے اگر ملک میں ایک کمرے میں یا ایک مرلے میں 8 یا 9 افراد رہ رہے ہیں, تو جنوبی کوریا میں 13 افراد رہتے ہیں. لیکن اس نے کیا کیا, اس نے اپنے یہاں تعلیم, ان کے بہترین ایجوکیشن سسٹم ہے دنیا بھر میں. فن لینڈ اور کوریا کا ایجوکیشن سسٹم دا بیسٹ ہے, بہترین ہے. وہ کرتا کیا ہے, وہ پروفیشنلز پیدا کرتا ہے اور ان پروفیشنلز کو باہر ایکسپورٹ کر دیتا ہے. پوری دنیا میں اس کے لوگ جاتے ہیں, باہر جا کے سرو بھی کرتے ہیں, اپنے لیے بھی کماتے ہیں اور اپنے ملک کا جو ہے نا خزانہ بھی بھیجتے ہیں. پاکستان میں جی ریمیٹنسز بھیجتے ہیں. پاکستان میں کورین انجینئرز آتے ہیں, گھنٹوں کے حساب سے پیسے لیتے ہیں, آورلی پیمنٹ کرتے ہیں ہم. اور یہ بلوچستان میں سوئی گیس اور آن لائن ٹرین میں, پھر یہ والا کام اب چائنا بھی کر رہا ہے, اس کے انجینئرز بھی آتے ہیں. اچھا, ہم نے کرنا یہی ہے کہ اپنا جو ہیومن ریسورس ہے نا اس کو یوٹیلائز کریں. پاکستان میں تعلیم کو بڑھائیں, اسکلڈ ایجوکیشن بڑھائیں, سائنس کی تعلیم بڑھائیں, ہیومن ریسورس کو بڑھاتے چلے جائیں, اور اس ہیومن ریسورس کو جی ہاں ٹیکنالوجی کی دنیا میں کمپیٹ کرتے جائیں, اور اس ہیومن ریسورس کو پاکستان کے ساتھ ساتھ باہر ایکسپورٹ کریں. ہم نے کیا یہ ہے, دیکھیں ٹریجڈی یہ ہے کہ اچھا اس زمانے کے لوگوں کی اپنی سوچ تھی اور وہ اس وقت کے لحاظ سے ٹھیک تھی. جب ہم نے منگلا ڈیم بنایا, تربیلا ڈیم بنایا, لوگوں کو یو کے بھیجا, یورپ میں بھیجا, اور کیا کہتے ہیں بہت بڑی تعداد میں بھیجا. گلف میں ہمارے بہت سارے لوگ گئے, حکومتیں بھی بھیجتی رہی, انڈیویجولی بھی گئے, زیادہ تر ہمارے لوگ گئے لیبر کرنے. آپ کے جتنے بھی پروفیشنلز گئے وہ حکومتوں نے نہیں بھیجے, آپ کے پروفیشنلز اپنے طور پہ گئے, اور اس کے باوجود حکومت کی سپورٹ نہ ہونے کے باوجود بہت بڑی تعداد میں دنیا بھر میں ہیں. لیکن سر اب آپ کو نا ایک آئیڈیالزم میں آنا پڑے گا. کمپیٹ کرنے کے لیے نا ایک وہ بنا لیں, ٹارگٹ بنا لیں, اور وہ ٹارگٹ آپ کے بالکل ساتھ میں, آپ کے بالکل نزدیک ہے, وہ ہندوستان ہے. بھارت آلموسٹ ساری دنیا کیپچر کر لی ہے انہوں نے انٹلیکچولی. آکسفورڈ کو وہ لیڈ کر رہے ہیں, دنیا کی تمام بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ہیڈ ان کے اپنے بندے ہیں, رشی سونک سے لے کے اور امریکہ میں نکی رندھاوا تک پریزیڈینشیل لوگ وہ سربراہ ہے. وہ یوٹیوب کا ہیڈ بھی انڈین ہے, سب انڈین ہیں جی. وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ سندر پچائی سے لے کے, اور یہ IMF کی کرسٹینا لاگارڈ کے نیچے وہ جو خاتون کام کرتی ہیں وہ, اور پھر امریکہ میں نکی رندھاوا تک, اور برطانیہ میں رشی سونک تک, یہ سب انڈینز ہی ہیں نا. بالکل گالم گلوچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی گھبرانے کی ضرورت ہے. ہم بہت طویل عرصے تک ان سے بہتر رہے, ہم نے 300-400 سال ان پہ حکمرانی بھی کی ہے, مارا بھی بہت ہے انہیں, ٹھیک ہے. لہٰذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ایک گول سیٹ کرے, انہی کی بنیاد پہ تعلیم یافتہ پروفیشنلز پیدا کریں, انہیں ایکسپورٹ کریں, پاکستان میں ان کا استعمال کریں, انہیں باہر بھیجیں اور اس ملک کو چلائیں. یہ ہے وہ رستہ جو آسان بھی ہے, جو ہم کر بھی سکتے ہیں. اگر آپ اس پہ نہیں کریں گے تو ایک بات آپ کو بتاؤں, وقت آپ سے کروا لے گا. ہر دور میں برین ڈرین ہوا ہے یہاں سے, جب کبھی بھی یہاں پرابلم آتی ہے برین ڈرین ہو جاتا ہے. ایک وقت آئے گا, آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ پوری پاکستانی قوم ہی باہر جانے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے اگر موقع ملے. میرا ایک جاننے والے ہیں ایسٹرولوجسٹ ہیں, بڑے ویل نون ہیں,
انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یار عامر آنے والے دنوں میں نا پاکستان کا مستقبل بہت برائٹ ہے، ٹھیک ہے. تو وہ میں نے ان سے کویشچن کیا تھا کہ آپ کیسے ذرا تھوڑی سی وضاحت کریں اس بات کے متعلق. کہتے نہیں یار وقت ہر چیز کا جواب دیتا ہے، تو آپ دیکھیے گا آپ کہیں گے کہ یار میں ٹھیک کہہ رہا تھا. اللہ کرے ایسا ہو، ہاں خدا کرے ایسا ہو، اور ہر باحثیت پاکستانی ہم سب یہی چاہتے ہیں. انشاءاللہ. تو جو ہے نا بہرحال پاکستان کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی اس 24 کروڑ 25 کروڑ آبادی کو، اپنے ہیومن ریسورس کو کیپٹلائز کرے، اس کو استعمال کرے، اور جو اوپر بیٹھے ہوئے ارباب اختیار اور ارباب اقتدار ہے انہیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کا واسطہ ہے ہر جگہ لیبر ہی نہ بھیج دیا کریں، پروفیشنلز پیدا کریں، یہاں پروفیشنلزم بڑھائیں، تعلیم کو سستا کریں، اس ہیومن ریسورس کو 1 دہائی کا پروگرام بنائیں، پھر یوز کریں. کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ہم اپنے ملک کی سطح پر انٹرنلی بات کریں تو ان ہاؤس اگر کوئی بندہ باہر نہیں جا سکتا، وہ یہاں پر رہ کے اگر ایک پازیٹیو وے میں کردار ادا کر سکتا ہے، گورنمنٹ کے سپورٹ سے بھی کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے حکومتیں یہاں پاکستان میں نا اپنی لمٹس میں رہتے ہوئے حکومتیں مدد کرتی ہیں، ہاں کرتی ہیں نا، کر بھی پروفیشنلز رہی کی ہیں. مدد بھی کر رہی ہیں، بینکس لونز بھی دیتے ہیں. سر کسی ایک آدمی کو کوئی ایک چیز تجویز نہیں کی جا سکتی. میں یہاں پہ نا میں کوئی موٹیویشنل اسپیکر تو ہوں نہیں کہ میں تجاویز دیتا رہوں کہ کوئی بندہ یہ کر لے. اپنے اپنے فیلڈ میں نیک نیتی سے کام کرنا چاہیے ہم لوگوں کو. اور میرا ہاں ایک مشورہ ہے جو میری اوپینین ہے ذاتی، پاکستان کے اندر نا سائنس کی تعلیم کو جتنا بڑھا سکتے ہیں نا بڑھا دیں. اسی میں ٹیکنالوجی آ جاتی ہے. بس آپ کی بقا اسی میں. یار خدا کا واسطہ ہے یہ جو اپنے لنگوسٹک کالجز کھولے ہوئے ہیں، یہ جو اتنے اتنے بڑے اداروں کے اندر سوشل سائنسز کے جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، جن کی کوئی ورتھ نہیں ہے بات، نہیں ہے. سر انہیں کم کر دیں، انہیں کم کر دیں. سائنسز کی فیکلٹیز بڑھا دیں. انڈیا میں انجینئرنگ فرض کر لیں، ایک فیکلٹی ہے مکینیکل انجینئرنگ ہے. سر مکینیکل انجینئرنگ کی 6 سبز بھی ہیں یا 8 سبز بھی ہیں، انڈیا ان سب میں انجینئرنگ کروا رہا ہے. تو کیا ہمارے لوگوں کو نہیں پتا؟ ہمارے لوگوں کو سب پتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ UET کے لوگوں کو نہیں پتا؟ سب پتا ہے. آپ کر ہی نہیں رہے، آپ کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ کرتے نہیں ہیں. اور اگر آپ سائنس کی تعلیم کو عام نہیں کریں گے نا تو آپ میرے منہ میں خاک مزید نیچے جائیں گے. میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی ان کے وائس چانسلر سے میری ملاقات ہوئی. انہوں نے بتایا کہ ہمارا جو سالانہ بجٹ ہے وہ 16 ارب کے قریب ہے، لیکن ہمیں ملتا ہے صرف 3 ارب ہی ہے. یہی بات ہے نا. باقی گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ نے اپنے خود جنریٹ کرنے ہیں، خود وسائل پیدا کرنے ہیں اور پیسہ پورا کرنا ہے، اور اپنا تعلیمی ادارہ جو ہے اس کو اسی قابلیت و وقار کے ساتھ چلانا ہے جو اس کی قابلیت و وقار پچھلے 100 سالوں سے چلتی ہے. ہاں لیکن پیسے نہیں ہیں. پیسے نہیں. سر یہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو ہے کیتھیڈرل اسکول کے جو تھے الیگزینڈر جان ملک صاحب، وہ ان کا ایک مرتبہ میں نے انٹرویو کیا. اس وہ باقاعدہ پوری بہت لوگوں نے دیکھا وہ انٹرویو. تو ملک صاحب نے اسٹریٹ اوے یہ بات کہی تھی. اس نے کہا تھا یار ہم خود اپنے سیلف جنریشن کرتے ہیں، ہم اپنے فنڈ سے اسکول چلاتے ہیں، باہر سے ہمارے کو تھوڑے بہت پیسے آ جاتے ہیں، فیسوں سے پیسے لے لیتے ہیں. اور ہوتا یہ ہے اب ہم کریں کیا؟ ہم ٹیچرز تیار کرتے ہیں. ہم ان ٹیچرز کو ایک خاص لیول کی یا ایک خاص سیلری نہیں دے سکتے. وہی ٹیچرز پاکستان کے جو پاکستانی لوگ بنائے ہوئے تعلیمی ادارے وہ اٹھا لیتے ہیں معقول تنخواہ کے اوپر. وہ جا کے ہمارا ہی پیٹرن جو ہم سے انہوں نے سیکھا ہوتا ہے ان بچوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن بھائی اس میں کیا مسئلہ ہے؟ مشنری اسکولز بھی اب مجبوری ہے کہ مشنری اسکولز میں بھی تعلیم تھوڑی سی مہنگی ہو گئی ہے. بہت زیادہ تو نہیں ہے لیکن ابھی بھی عام مڈل کلاس بندے کی رینج سے باہر جاتی جا رہی ہے. لیکن جن اداروں میں ان کے ٹیچرز جا کے پڑھا رہے ہیں وہاں تو ایک خاص کلاس کا بچہ ہی پڑھ سکتا ہے نا. یہ کلاس ختم کرنی پڑے گی بھائی، کلاس وغیرہ ختم کرنی پڑے گی. تعلیم لوگوں کو سب کو دینی پڑے گی اور سائنس کی تعلیم دینی پڑے گی. یہ اچھا پاکستان میں آپ کا کیا خیال ہے؟ لوگ ایسی باتیں نہیں کرتے یا لوگوں نے کوشش نہیں کی؟ سر میں 90s میں اسٹوڈنٹ تھا خود. فاروق لغاری اس وقت پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے. یہ بات فاروق لغاری نے کی تھی کہ ہماری بچت ہی اس میں. کوئی بندہ فاروق لغاری کو کی اس بات کو کوٹ نہیں کرے گا. ہاں یہ کوٹ کریں گے وہ بڑے کرپٹ آدمی تھے، وہ فیوڈل تھے، انہوں نے ملت پارٹی بنا دی، یہ کر دی. فاروق لغاری نے جو کام کی بات کی ہے وہ نہیں کریں گے. فاروق لغاری پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ CSS کا ٹاپر رہا ہے، اور CSS کا ٹاپر بھی ایسا ہے میرا خیال ہے جس نے کوئی ریکارڈ بنایا. تو بات یہ انٹلیکچوئل آدمی پھر امپاورڈ آدمی اگر کوئی بات کر رہا تھا آپ کو 30 سال پہلے اس پہ عمل کر لینا چاہیے تھا. احسن اقبال UET سے گریجویٹ ہے، مکینیکل انجینئر ہے. وہ کہتے ہیں میں بھی یہ باتیں کہتا ہوں، میرا جو ویژن 2020 پروگرام تھا وہ اسی پہ بیس تھا. لیکن بہرحال وہ ماضی کی باتیں ہو گئی، ہمیں عمل کرنا ہے اور یہی رستہ ہے. سر جی انشاءاللہ میں بڑا امید ہوں اپنے ملک کو لے کر، اور اپنے ملک سے بڑا پیار کرنے والا ہوں، اور دعا گو ہوں اپنے ملک کے لیے کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے اور میرے اس ملک کو دشمنوں کے شر سے بچایا. اور انشاءاللہ ایک ٹائم آئے گا کہ جب ہمارا ملک
ترقی کی راہوں پر ہوگا اور انشاءاللہ آگے سے آگے جاتا جائے گا.